सुनहरा हिंदुस्तान में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, 5 जनवरी 2025 बरोज इतवार हावड़ा जिला के शिवपुर में कायम तारीखी व मारूफ इल्मी इदारा हावड़ा यूपी स्कूल में जलसा बयाद जनाब अलहाज अब्बास अली व किताब पासदार इल्म अब्बास अली की रूनुमाई की तकरीब का शानदार इनकाद किया गया। इस तकरीब के एहतमाम व इंसराम में हावड़ा यूपी स्कूल के इसाज़ा कराम का कलीदी किरदार शामिल रहा। किताब पासदार इल्म अब्बास अली मारूफ मुसन्निफ व शायर शब्बीर जुल मन्नान के बेहतरीन इल्मी व अदबी शऊर की मज़हर है, जिसका इजरा मुमताज़ व मारूफ ड्रामा नवीस ज़हीर अनवर के हाथों हुआ। इस तकरीब की सदारत की जिम्मेदारी कलीम हाजिक ने निभाई, जबकि निकाबत का फरीज़ा ख्वाजा अहमद हुसैन ने बहुस्न खूबी अंजाम दिया। रस्म रूनुमाई की इस तकरीब में मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर आसिम शहनवाज शिबली, मुबारक अली मुबारकी, अशरफ अहमद जाफरी, अब्दुल वदूद अंसारी वगैरह ने शिरकत की। अलावा जी इस बज़ में ज़मीर यूसुफ, आफ्ताब आलम, अली रहमत अमीन, वलीउल्लाह अंसारी, खुर्शीद अनवर, जावेद मजीदी, एम नसरुल्लाह नस, सरवर अजीज व मरहूम अब्बास अली के अहले खाना समेत कई मारूफ इल्मी व अदबी शख्सियात शामिल हुई। नाज़रीन, मज़कूरा किताब में मुसन्निफ ने अलहाज अब्बास अली की बेहतरीन इल्मी व मिली खिदमत का तस्करा करते हुए उनके अखलाक व अतवार व दिगर औसाफ हमीदा के जिक्र में जिस इल्मी शऊर का मुजाहरा किया वो काबिल जिक्र है। इस तकरीब का आगाज तिलावत कुरान मुक़द्दस व हमदिया आशार से हुआ, फिर मेहमानों की गुलपोशी, उसके बाद मेहमानान की तकारीर का सिलसिला शुरू हुआ। मेहमानों ने अपने खिताब के दौरान साहिब किताब शब्बीर जुल मन्नान को मुबारकबादियाँ पेश करते हुए उनकी इल्मी व अदबी काविशों की सराहना की और मरहूम अब्बास अली की हयात व खिदमत के हवाले से अपने तासुरात पेश किए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له من آخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم वो सबसे आला, वो सबसे बरतर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसने ही सारी दुनिया बनाई, पैरों के नीचे धरती बिछाई, सूरज के सर पर शम्मा जलाई, ये कह के निकला तारों का लश्कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और आखिर मुनकिर की दुनिया नूरे खुदा से गढ़ती थी से आबो हवा के, करती थी सजदे पत्थर के आगे, सरकार बोले उन्हें उठाकर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कौन आप किसको दी?
डॉक्टर कलीम हाजी साहब, यके बाद डिग्री रशीद, जनाब जहीर अनवर, जनाब अशरफ, जनाब आसिम शहनवाज शिबली साहब के खिदमत में फूलों का हार, जनाब जमीर यूसुफ, जनाब जमीर यूसुफ, डॉक्टर नौशाद मोमिन साहब की खिदमत में सर देंगे। जनाब नसरुल्ला नस्र, जनाब वलीउल्लाह अंसारी साहब की खिदमत में, जनाब सरवर अजीज साहब की खिदमत में, दूरदर्शन में तहसीलदार जनाब जाहिद अहमद, जनाब रहमत अमीन, सबिया अब्बास, बस हाथ में देते हैं। हेडमास्टर आफ्ताब आलम की खिदमत में पेश करते हैं। जनाब सूफिया अब्बास साहबा की खिदमत में, जनाब खुर्शीद भाई आ जाइए। इस स्कूल ऑल इंडिया रेडियो सपने रहे अब्बास साहब के साथ जाते हैं सरफराज। मज़मून उन मुखलिसीन पे लिखना चाहिए जिन्होंने बगैर किसी लालच के, बगैर किसी शोहरत के, बगैर किसी जाहो हशमत के, जिन्होंने ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में इल्म व अदब का काम किया है, कौम के लिए असासा छोड़ा है। ऐसे लोगों पर काम करना ये बहुत बड़ी बात है जो शबीर जुल मन्नान ने किया है। तो शबीर जुल मन्नान साहब की मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हज़रत अब्बास अली साहब की किताब लिखी और उनके कारनामों को किताबी हैसियत, किताबी शक्ल में पेश किया ताकि आने वाली नस्ल भी पढ़े कि हमारे इलाके में कैसे कैसे आफ्ताब महताब पैदा हुए हैं। आज हम जिस स्कूल में बैठे हुए हैं और इतने मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन को बुलाकर, ये मुस्लिम मोहल्लों में ऐसा होता है आसिम भाई, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम उल्फत बांटते हैं, वो अदावत आम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं। तो ये होना चाहिए। हर आदमी अपना अपना काम करता है और किसी के काम में मुदाखलत नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। तो ये स्कूल का प्रोग्राम हावड़ा हाई स्कूल में जो हम बैठे हुए हैं, ये कुशादा हॉल देख रहे हैं, इसके नीचे प्राइमरी सेक्शन है जिसमें अब्बास साहब की यादें नहीं, खून और पसीना भी शामिल है ना। तो ये अब्बास अली साहब सिर्फ एक इल्म परवर शख्स का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि अगर वो चाहते तो अदब में नाम पैदा कर सकते थे, नस्ल बहुत अच्छी लिखते थे वो। अगर वो चाहते तो बेहतरीन ड्रामा निगार हो सकते थे। ड्रामा जिसके सबूत में आप कोयला चुन्नी जो उनका ये उन्वान लगा हुआ है, पहला ड्रामा था जो बच्चों में या मुसलमानों के अंदर इल्म का स्पिरिट पैदा करने के लिए, उसमें दिलचस्पी पैदा करने के लिए ड्रामा उन्होंने लिखा था। तो अगर चाहते तो उस फन में वो बहुत आगे जा सकते थे। अगर शायरी की तरफ रग़बत उनकी होती तो शायर भी बहुत अच्छा हो सकते थे, और शायर थे भी वो। अज़्म हमीदी के नाम से वो शायरी करते थे, लेकिन चूंकि उनके दिल में कुछ और बेचैनी थी, ज़हीर अनवर साहब, उनके दिल में कुछ और बेचैनी थी। वो चाहते थे कि हमारी बस्ती गरीबों की बस्ती है, मजदूरों की बस्ती है। 3-3 मिलें यहाँ पे चलती थी, हावड़ा मिल और फोर्ट विलियम जूट मिल। तो इस इलाके में जो मजदूर के बच्चे हैं, उनको वो चाहते थे कि वो भी अब्बास अली साहब बन जाएं, इसलिए कि अब्बास अली पढ़े लिखे आदमी थे। वो चाहते थे कि सिर्फ मेरे बच्चे न पढ़ें, बल्कि हर फैमिली में कोई ना कोई सूफिया अब्बास हो जाए।
کوئی سبیحہ عباس ہو جائے, کوئی سرفراز ہو جائے. یہ ان کی سوچ تھی اور اس سوچ کو لے کر وہ چل رہے تھے. اور الحمدللہ ان کی نیک نیتی, ان کا عمل اور ان کا خلوص کام آیا. اور آج آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ پرائمری سیکشن سے لے کر آج یہ اسکول یہاں پہ کس مقام پر پہنچا ہوا ہے. یہ عباس علی صاحب کا ایسا کارنامہ ہے جو دنیا فراموش نہیں کر سکتی. تو میں شبیر ذوالمنان صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عباس علی صاحب کو ایک تاریخی حیثیت دے دی ہے, ایک دستاویزی حیثیت دے دی ہے. تو میں شبیر ذوالمنان صاحب ہمارے استاذ بھائی بھی ہیں, یہ حامی گورکھپوری کے شاگرد ہیں, میں بھی انہی کا شاگرد ہوں. اور یہ ایسا دیوانہ ہے کہ کیسے کر لیتے ہیں اس طرح کے کام. میں نے ایسے موضوعات پہ یہ کام کرتے ہیں جن کو لوگ بھول چکے تھے, لیکن عباس صاحب بھولنے والی شخصیت نہیں ہیں. میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ مسلسل تواتر کے ساتھ شخصیات پر لکھنا اور پھر اسے کتابی صورت میں پیش کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے. ذوالمنان غنیمت نظر آتے ہیں. جس طرح ان کی شخصیت میں سادگی, شستگی, صفائی اور نستعلیق پن ہے, وہی ان کی تحریروں میں بھی نظر آتا ہے. یہ کم بڑی بات نہیں ہے. اور اتنی شخصیات کے حوالے سے لکھنے کے باوجود ان کی منکسر المزاجی میں کوئی کمی نہیں آئی. آج بھی جھک کر کے ملنا, لوگوں کو اپنے کو لوگوں سے کمتر سمجھنا, یہ فن اگر سیکھنا ہے تو شبیر ذوالمنان سے سیکھیے. میں نے بس یوں ہی سرسری طور پر دیکھی وہ کتاب تو مجھے لگا کہ یہ شخصیت تو وہ شخصیت ہے جس پر گفتگو صرف چند لمحوں کے لیے نہیں بلکہ سیمینار کی صورت میں ہونی چاہیے. اس شخص کا کنٹریبیوشن اتنا ہے, شاعر ادیب تو آپ کو ہر گلی, ہر موڑ, ہر شہر, ہر علاقے میں مل جائیں گے, لیکن شاعر ادیب کا کوئی بہت بڑا کنٹریبیوشن سماج کے لیے نہیں ہوتا ہے, اس کے اپنے لیے ہوتا ہے, اس کے ادب کے لیے ہوتا ہے. سماج میں اس کی کوئی تشکیل و تعمیر مکمل طور پر نہیں ہو پاتی ہے. لیکن وہ شخصیات جنہوں نے ذہن سازی کی ہو, وہ شخصیات جس نے اپنے علاقے کی بستیوں کا علم رکھا ہو, 8x8 کے کمرے میں زندگی گزارنے والوں کی روداد حیات کو جس نے بیان کیا ہو, جس نے غریبی کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہو, ان سارے عوامل, ان ساری چیزوں کو دیکھنا اور صرف دیکھ کر کے عام لوگوں کی طرح یعنی ہم لوگوں کی طرح کڑھنا, یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے بلکہ میدان عمل میں آنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ مجاہد یعنی عباس علی صاحب اس میدان میں اترے اور تنے تنہا اس کام میں, یہاں کی ترقی کے کام میں, اسکولوں میں بچوں کو سجانے سنوارنے میں لگ گئے. اور ہمسایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے, ہمسایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے, جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے. تو عباس علی کی شخصیت اس سایہ دار پیڑ کی تھی کہ جس نے زندگی بھر لوگوں کو چھاؤں بھی دی, پھل بھی دیا, اور جب آخری عمر آئی, سوکھنے لگے, انتقال کر گئے, تو اس لکڑی کا کام کیا کہ اس سے روشنی, جلانے کا مطلب یہاں پہ روشنی دینے کا ہے, تو ان کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے. اب یہ نئی نسلوں پر اس کتاب کے حوالے سے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اس شخصیت کے تمام کارناموں کے, ان کے اعمال و افعال کو پڑھیں اور ان کے کورس کو, ان کے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اردو کے لیے شبیر ذوالمنان جو خدمت کر رہے ہیں, ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا جلسہ کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کے بلائے ہوئے جلسے میں لوگوں کی ایسی ہی تعداد ہوتی ہے. میرے دست و بازو کا جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے, میں نے آج تک ہندوستان میں کسی کو اس طرح کا لکھتے ہوئے نہیں دیکھا. عباس علی صاحب کے بارے میں کہوں گا تو پھر وہی بات ہوگی کہ سورت کو تراز دکھانے والی بات ہے. کثیر الجہاد شخصیت تھے اور ان پر قلم اٹھایا, اور جہاں تک مجھے یہ پتا ہے
کہ یہ کتاب لکھوانے میں ان کی صاحبزادی صوفیہ عباس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ایک ماسٹر صاحب بھی رسم رونمائی. آئیے. ملک کے معروف دانشور جناب ظہیر انور صاحب کے ہاتھوں سر رسم رونمائی کے بعد اپنے بڑے بھائی اور قابل احترام کی شخصیت جناب ظہیر انور سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں. اب اس کتاب کو پڑھنے کا مجھے بہت موقع نہیں ملا، لیکن ایک کرسری ریڈنگ بھی بہت اہم ہوا کرتی ہے. تو میں کم از کم اس طرح کا آدمی ہوں یہاں کہ میں نے کتاب کے پچھلے حصے سے کتاب پڑھنا شروع کیا. یعنی the finalist is the man who reads a book from the back to the front. پیچھے سے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس میں دو ایسے مضامین تھے جن کو پڑھ کر لکھنے والے کی عقیدت کا تو احساس ہوا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی احساس ہوا کہ جس کے لیے لکھا جا رہا ہے وہ بہت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ آدمی ہے. اس لیے کہ ادب میں ایک قدم بھی بڑھانا بڑی بات ہے. اور عباس صاحب نے تو اتنا بڑا قدم بڑھا دیا ہے کہ اس کی روشنی آج بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. اصل میں معاملہ اردو کی ترقی کا ہی نہیں ہے، تعلیم کی ترقی کا ہے، اور تعلیم کی ترقی کے سلسلے میں یہ کتاب بہت اہم ہے. اس کتاب کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ انگریزی کے دو مضامین ایسے ہیں جس کو پڑھ کر مجھے عباس صاحب کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوا، اور اردو کے تمام چیزوں کو پڑھ کر بھی بڑا خوبصورت احساس ہوا. لیکن ایک احساس اس سے پہلے کہ اس بات پر کوئی اور کلام کرے میں یہ کہہ دوں کہ یہ کتاب بایوگرافی کی ایک بڑی اچھی مثال بن سکتی تھی. عباس صاحب کے ایسے کارنامے ہیں کہ وہ انسان کیسے تھے، کتنے انٹیلیجنٹ تھے، اور ان کے بارے میں انگریزی میں یہ لکھا گیا ہے کہ he was a man of rare intelligence and foresight. تو لائک مائنڈڈ پیپل کے اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ انہوں نے مل کر دور رس نگاہوں سے یہ دیکھ لیا تھا کہ لڑکیوں کے لیے یا لڑکوں کے لیے تعلیم کی کیا ضرورت ہے، کیسی اہمیت ہے. آپ اس گلی کو دیکھیے، ارد گرد کے ماحول کو دیکھیے، ان تمام راستوں کو دیکھیے. یہاں پر اسکول قائم کرنا، یہاں پر پڑھنے لکھنے کا ایک ایسا ادارہ قائم کرنا جو شیر لانے سے کم نہیں ہے. ایک کام انہوں نے کیا، پی ایم بستی ہے شاید، اور پی ایم بستی کے آس پاس کے سراؤنڈنگ ایریاز جو ہیں، ان میں جو آج علم کے چراغ روشن ہیں، اس میں سب سے بڑا نام مجھے نظر آتا ہے عباس علی صاحب کا. میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہے عباس صاحب کے حوالے سے، اور اسی کے ساتھ میں شبیر ذوالمنان صاحب کو بھی بہت بہت دعائیں دیتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے انہیں یاد رکھا، اور 2 بار انہوں نے کوشش کی کہ ان کی شخصیت کو منظر عام پر لایا جائے، اور ان کے جو لوگ بھی ہیں اس میں، ان کی بچیاں ہیں، ان کے شہزادے ہیں، اور تمام لوگ مل کر جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو بہت بہت مبارک. میں نے اب کوشش کی ہے چھوٹی سی. شخص ذی وقار، مخلص تھے، مہربان تھے،
अजमत निशान थे, इज्जत माब शख्स थे, मिल्लत की शान थे, दिल में हजार ख्वाहिशें थी कौम के लिए, वो साए सजद कहीं तो साहिबान थे। वो चाहते थे कौम हो तालीम याफ्ता, बानी के दस्तगाह के वो आन बान थे। शामिल है खून उनका पसीना भी, मालो जर मेमारे दस्तगाह थे, वो तर्जुमान थे। आलिम भी थे, अलीम भी, मुअल्लिम भी खूब तर, मुशफिक थे, मुहिब्बी थे, मेहरबान थे। वो साहब खलीक थे, रहबर थे कौम के, हमदर्द हम नवा थे, हमारी वो शान थे। एक अंजुमन थे, फर्द कहाँ अपने आप में, बेशक उलूम व फन का मुकम्मल जहान थे। वो चाहते थे कौम की गुर्बत तमाम हो, वो आदमी नहीं, वो आम आदमी नहीं, बेशक महान थे। लड़ जाते थे अकेले ही दुश्मन से बेधड़क, लड़ जाते थे अकेले ही दुश्मन से बेधड़क, लश्कर थे खुद ही वो तीरों कमान थे। आए ना दस्ते गैर से उड़ते रहे सदा, आए ना दस्ते गैर में उड़ते रहे सदा, शाहीन थे वो इल्म की ऊंची उड़ान थे। रुतबा कोई बताए भला नस्र उनका क्या, वो शख्स ज़ी वक़ार थे, मंजिल निशान थे। आज अब्बास अली साहब के ताल्लुक से एक किताब पालसार हिंद का रस्म इजरा हुआ और यहाँ अब्बास साहब के चाहने वाले, साथ ही साथ शब्बीरुल मन्नान के चाहने वाले यहाँ तशरीफ रखते हैं। शब्बीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिस शख्स ने बहुत ही मेहनत से इस स्कूल को सींचा संवारा, उस पे ये किताब लाकर वाकई ये बहुत बड़ा काम किए हैं। इनका जो किताब का उन्वान और स्टार्टिंग हो रहा है, जो शुरुआत हो रही है, उसमें हबीब हाशमी साहब का एक मजमून से शुरुआत किए कि शख्सियतें कैसे बनती, और मुझे उस हिस्से को पढ़कर अब्राहम मैस्लो की बात याद आती है कि लोग जो है उनकी थ्योरी, जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जो इंसान अपने तक महदूद रखता है, अपने फिजियोलॉजिकल नीड्स, बायोलॉजिकल नीड्स, साथ ही साथ सेफ्टी, सिक्योरिटी और लव और बिलोंगिंगनेस तक ही महदूद रह जाता है। लेकिन अब्बास साहब उससे ऊपर उठकर सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक गए। साथ ही साथ वो ये चाहते थे कि यहाँ हमारी बस्ती जो पीर बस्ती है और आसपास की बस्तियाँ के जो बच्चे हों वो तालीम पाकर उस लेवल तक पहुँचे, उस लेवल तक उठे, ताकि हमारा समाज जो है वो तरक्की करे, इल्म के हमारे बच्चे और बच्चियाँ इल्म की दौलत हासिल करें। शब्बीर साहब ने जो किताब लिखी है ये तारीख का एक हिस्सा है। शब्बीर साहब जितने मुखलिस हैं, जितने खुलूस से पेश आते हैं और जिस मोहब्बत का इजहार करते हैं, वो तमाम चीज़ें वो किताबें में आपको झलकेंगी, इसलिए कि उनका ज़ाहिर और बातिन एक है। मेरा भी एक मशवरा था, जाहिर है कि मैं उतना ऑटो बायोग्राफी और तरफ तो नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से शब्बीर साहब एक काम कर रहे हैं, अपने दोस्त अहबाब, ख़ास तौर से दबे कुचले समाज के ऐसे लोगों को जो मनोमिट्टी के तले दब चुके हैं, उनकी बाजियाब कर रहे हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि 74 पेज का 74 पेज का एक मोनोग्राफ का सिलसिला शुरू किया जाए, खास तौर से हावड़ा के लोगों के लिए। इल्मी, तालीमी, सियासी, समाजी, अदबी लोग जो है वो एक मोनोग्राफ का सिलसिला शुरू करें। और मैं ये वादा करता हूँ, क्योंकि ये सरजमीन
سے وابستگی میری رہی ہے، مصباح فاؤنڈیشن کی طرف سے کم از کم میں 1 درجن کا میں وعدہ کرتا ہوں 74 پیج کا مونوگراف میں شائع کروں گا. 80 ہاں جو بھی ہو، 74 ہو یا 80 پیج کا جو بھی ہو، 80 پیج کا ہی صحیح، مصباح فاؤنڈیشن کی طرف سے میں شائع کروں گا. لیکن اس میں شخصیت کا انتخاب ایمانداری دیانتداری ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. تو اس کتاب کے اندر انہوں نے جو ان کی سماجی، ملی اور علمی، تعلیمی، ادبی، سیاسی کارناموں کو مختلف مبصرین اور دیگر حضرات کے حوالوں سے دلائل پیش کیے ہیں، یہ بہت ہی معلومات فراہم کرتا ہے. یہ کتاب ایک تاریخی حیثیت کے حامل ہے. عباس صاحب اور اسکول سے متعلق ایک انمول خزانہ ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں. اس کتاب میں نہ صرف عباس صاحب اور اسکول سے متعلق حقائق کو نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے، اور کہیں بھی کوئی مبالغہ آرائی کی بات نہیں ہے، اور نہ کہیں سے تنقید کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے. اس کتاب میں پی ایم بستی کا وجود ہے. بستی علاقہ کہا جاتا ہے کہ پی ایم بستی بستی علاقہ ہے. اس کی وسعت، رقبہ، میدان کے متعلق ایک جامع اور تاریخی جانکاری دستیاب ہے، جو کہ نئی نسل اور عوام کے صحیح معلومات میں اضافہ پیدا کرتی ہے. اب میں صوفیہ عباس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم، معزز مہمانان گرامی، محترم اساتذہ کرام، حاضرین مجلس، پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم. میں تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں جناب شبیر ذوالمنان کی، جنہوں نے میرے والد محترم کی سوانح حیات پاسدار علم پر ایک کتاب لکھی اور میری ایک دیرینہ خواہش کو عملی جامہ پہنایا. 2012 میں شبیر بھائی نے میرے والد محترم کی طویل تعلیمی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے اعزاز میں ہاوڑہ یو پی اسکول کی جانب سے ایک جلسہ تکریمی کا انعقاد کیا اور ان کی تعلیمی سرگرمیوں پر مشتمل ایک کتاب شجر علم کا نگہباں عباس علی منظر عام پر آیا. مجھے بخوبی یاد ہے 2023 میں شبیر بھائی کی ایک کتاب، ان کی تصنیف کردہ کتاب میرے دست و بازو جلد دوم کی رسم اجرا کی تقریب میں نے شرکت کی تھی. اسی روز شبیر بھائی نے مجھ سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ان کی اور علم کے شہدائیوں کی یہ دلی خواہش ہے کہ ابا حضور کی سوانح حیات لکھی جائے، اور انہوں نے باقاعدہ اس کی شروعات بھی کر دی ہے. بس پھر کیا تھا، میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا. بار بار شبیر بھائی کو فون کر کے ڈسٹرب کرتی رہی کہ کام کہاں تک آگے بڑھا. آج حقیقتاً میرا خواب شرمندہ تعبیر ہوا. اس کتاب کے لیے شبیر بھائی نے جتنی تگ و دو، جتنی محنت کی، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں. ان کے تعلق سے، ان کی ان کے جوش اور جذبے کی میں قدر کرتی ہوں، اور ایک شعر سے اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہوں گی. مجھ کو اس سے کیا غرض، صبح ہے یا شام ہے، خدمت اہل چمن ہر وقت میرا کام ہے. 6 جنوری میرے والد محترم کی یوم پیدائش ہے اور 24 جنوری ان کا یوم وفات. ہم سب انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. مرحوم عزیز غواسی صاحب میرے والد محترم اور ان کے چند رفقا کا ایک خواب تھا کہ بگان کے مزدوروں اور بستی میں رہنے والوں کے بچوں کے لیے معقول تعلیم و تربیت کا انتظام ہو. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انتھک محنت اور جد و جہد کی. نتیجتاً کل کا چھوٹا سا بخشی اسکول جس کے دیوار ٹن کے اور چھت کھمریل کے تھے، وہ آج 2 شاندار عمارتوں پر مشتمل ہاوڑہ یو پی اسکول اور ہاوڑہ ہائی اسکول کے نام سے مشہور ہے. اور اس طرح پی ایم بستی کے علاقے میں جہاں تعلیم نہ کے برابر تھی، وہاں زبردست علمی بیداری آئی. بے شک تعلیم انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ سماج میں اپنی شناخت بنا سکے.
تعلیم کا اصول نہ صرف کامیابی کی ضامن ہے بلکہ کسی بھی انسان کی شخصیت کو پراعتماد بنانے اور نکھارنے میں تعلیم اہم رول ادا کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی پوری شخصیت، ان کی روزمرہ کی زندگی ایسی تھی جس سے ہم نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، لیکن اس کتاب کے مطالعے سے ان کی شخصیت کے ان گوشوں سے بھی واقفیت ہوئی جو ہم نہیں جانتے تھے۔ تعلیم اور اسکول کی ترقی کے لیے انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو جدوجہد اور جو قربانیاں دی، اس کتاب کے مطالعے سے پوری طرح سے ہمیں اس کی جانکاری ملی۔ انہیں اسکول سے بے انتہا محبت تھی۔ جناب کلیم حاضی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور مکمل آپ اپنے تاثرات۔ السلام علیکم۔ واز صاحب اور اس کے رفقا نے یہاں پہ ایسی بنیاد گزاری کی ہے کہ یہاں کے عام لوگوں کے اندر بھی اسی طرح کی جو ہے علمی سرگرمی جو ہے ان کے اندر داخل ہو گئی ہے اور علم دوستی ان کے یہاں بھی اسی طرح سے موجود ہے۔ بہرحال حضرات گرامی، جب ہم کسی شخصیت کو یاد کرتے ہیں تو ان کے اچھے گوشوں پر زیادہ نظر ڈالنی چاہیے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو کی طرف زیادہ توجہ دیں جن سے ہماری نئی نسل کچھ نئی چیز سیکھ سکے۔ یہ عموماً ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص بڑا کام کرنے آتا ہے اور نکلتا ہے تو اس کی شہرت بام پر پہنچ جاتی ہے، وہ اسے سورج کی طرح اس کی حیثیت ہو جاتی ہے اس زمانے میں اور اس علاقے میں۔ تو ایسے لوگ جب ان کے علاقے میں ان کی حیثیت سورج کی طرح ہو اور لوگ تمام لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف ہوں تو کچھ نگاہیں ہمارے یہاں کہتے نہیں ہیں کہ نظر بد بھی ہوتی ہیں، تو کچھ نظر بد کا بھی اثر ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن اچھا کام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اور اچھا کام یہ ہے کہ آج دیکھیے عباس صاحب کو اتنا وقت گزر جانے کے باوجود بھی آج لوگ اسی طریقے سے ان کو یاد رکھتے ہیں جس طرح اس زمانے میں ان کی مقبولیت تھی۔ لیکن یہ ایسا ہوا کیوں؟ آج ویسا کیوں نہیں ہے؟ ایسا اس وقت ہوا کہ اس زمانے میں وہ اس زمانے کی نفس کو پہچانتے تھے کہ آج ہمارے معاشرے کی کیا ضرورت ہے، اور اسی ضرورت کا لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے اسکول قائم کرنے کی طرف توجہ دی۔ اب ہماری کیا ضرورت ہے؟ اب ہماری ضرورت ہے، اسکول تو قائم ہو گیا، اسکول کو قائم رہنے کی ضرورت ہے۔